أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم حضرات، ہمیشہ کی طرح رمضان اس سال بھی آ رہا ہے اور ہمیشہ کی طرح رمضان اس سال بھی آ کر چلا جائے گا۔ کیا یہ آپ کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ ہوگا یا آپ کے ہاں ایسے مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے؟ اس مہمان کی ضیافت کا آپ نے کچھ بندوبست کیا؟ ضیافت تو اس کی ہر ایک ہی اپنے اپنے ظرف اور ہمت کے مطابق کرے گا، مگر کچھ رہنمائی اور صلاح مشورہ ایک دوسرے سے ضرور ہو سکتا ہے۔ ادارہ یقاظ آپ کے ساتھ اس نیکی میں شمولیت کا خواہش مند ہے۔ یہ کچھ مضامین ہیں جو رمضان کے مواقع پر سہمائی یقاظ میں وقفے وقفے سے اور پھر ایک کتابچے کی صورت میں یکجا شائع ہو چکے ہیں، اور جو کہ اب آڈیو کیسٹ اور سیڈیز کی صورت میں بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ انہیں مفید پائیں تو اس کار خیر میں اوروں کو بھی شریک کر سکتے ہیں۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں کو یہ آڈیوز ضرور سنوائیے، تقسیم کیجیے، پوسٹ کیجیے۔ عبادت کا شعور دلا کر اگر آپ کسی کے روزے میں جان ڈال سکیں، کسی کے روزے کا وزن بڑھا سکیں، تو یہ معاملہ بخل سے کام لینے کا نہیں۔ کسی کا روزہ کھلوانا باعث ثواب ہے، تو کسی کے روزے کو روزہ بنانے میں مدد کرنا کیوں ثواب نہ ہوگا؟ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ سامعین، بندگی اس تقویٰ کا سبب تب بنتی ہے جب وہ ہدایت کا نتیجہ ہو۔ دینداری کا آغاز اعمال پر محنت سے نہیں، ایمان اور توحید کی حقیقت سمجھنے سے کیجیے۔ کائنات کے بڑے اور اہم حقائق کو قرآن کی نظر سے دیکھنا سیکھیے۔ دنیا میں انبیاء کی بعثت کا مقصد سمجھیے۔ ہدایت اور ضلالت کی جنگ کی حقیقت جانیے اور قوموں کی تاریخ اور واقعے سے واقفیت حاصل کیجیے۔ انسان کی اپنی حقیقت اور اس کے عمل کی حدود سے آگاہی حاصل کرنا ہوگی۔ زمین میں انسان کا کار منصبی جاننا ہوگا، مگر اتنی بڑی بڑی باتیں بھلا آپ کیسے معلوم کریں گے؟ پھر کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ علم اور دانائی کے ان سبھی صوتوں کا اصل منبع اور سرچشمہ تلاش کر لیا جائے؟ بھائیو، قرآن پڑھیے، اس میں ہماری ضرورت کی ہر چیز جلی حروف میں اور بڑی آسان کر کے لکھ دی گئی ہے۔ ہاں، قرآن کی سمجھ پانے کے لیے اللہ کے رسول کی سنت اور سیرت سے رجوع کیجیے۔ ان دونوں کو سمجھنے کے لیے ائمہ تفسیر اور اساتذہ سے استفادہ کیجیے۔ ایسے لٹریچر سے مدد لے لیجیے جو قرآن کا پیغام سمجھانے کے لیے لکھا گیا ہے۔ مدد اس چیز سے بھی لیجیے، مگر کسی طرح کوشش کیجیے کہ آپ ایمان کو خود قرآن ہی سے برآمد کر سکیں، ورنہ بندگی کا نہ لطف پورا ملے گا اور نہ ثمر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم اللہ کے رسول سے ایمان سیکھتے، پھر قرآن سیکھتے، تب ہمارا ایمان اور بھی بڑھ جاتا، یعنی ایمان اور بندگی کا ایسا شعور ملتا کہ اس کا کوئی حد و حساب ہی نہ رہتا۔ بھائیو، ایمان کے دو ہی اصل استاد ہیں، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر قرآن۔ رمضان کے دوران اس مدرسہ میں ضرور پڑھیے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان جبرائیل کے ساتھ قرآن کو تازہ کرتے۔ اپنی عمر کے آخری سال میں آپ نے یہ عمل 2 بار فرمایا۔ راتوں کے لمبے قیام میں بھی ظاہر ہے آپ قرآن ہی پڑھتے، دن کا پڑھنا اس کے علاوہ گویا آپ بس قرآن ہی پڑھتے۔ سلف جو ویسے بھی قرآن بہت پڑھتے تھے، مگر رمضان میں تو ان کا معمول ہوتا کہ بس وہ قرآن ہی پڑھتے۔ امام زہری جب رمضان شروع ہوتا تو فرماتے بس یہ مہینہ تو قرآن پڑھنے کا ہے، یہ تنگ دستوں کو کھلا کھلا کر خوش کرنے کا۔ امام مالک جب رمضان آ جاتا تو حدیث کی تعلیم تک چھوڑ دیتے، فقہ کے مجالس ترک کر دیتے، قرآن لے کر بیٹھ جاتے اور بس وہی پڑھتے۔ قتادہ کا معمول تھا کہ عام دنوں میں وہ 7 دنوں اور 7 راتوں کے اندر قرآن ختم کرتے۔
مگر رمضان میں وہ ہر 3 راتوں کے اندر ختم کر لیتے۔ بھائی اور بہنوں، قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے اور سمجھنا بھی، اس کے مفہومات کو دہرانا بھی اچھا ہے اور ان مفہومات کا باہم مذاکرہ بھی۔ سورہ محمد میں نفاق اور دل کی بیماریوں کے رہ جانے کی وجہ قرآن پر تدبر نہ کرنا بتائی گئی ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی یہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ ویسے تو رمضان میں قرآن ہر وقت اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، مگر قرآن کو عقیدت کے ساتھ سمجھ اور ترتیل سے پڑھنے کی بہترین حالت نماز ہے۔ اگر قرآن آپ کو زبانی یاد نہیں تب بھی آپ کو نوافل میں لمبی قرات کے لطف اور ثواب سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے فتویٰ کی روح سے جو انہوں نے اپنے غلام ذکوان کو دیا تھا، آپ نفلی نمازیں مصحف دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو دیکھ کر۔ یہ تاثر بھی درست نہیں کہ قرآن کی لمبی قرات آپ صرف تراویح میں کریں۔ ممنوع اوقات کو چھوڑ کر، جو کہ فجر سے طلوع آفتاب تک، پھر زوال کی چند گھڑیاں اور پھر عصر تا مغرب کے اوقات ہیں، یعنی ان وقتوں کو چھوڑ کر آپ دن یا رات میں ہر وقت یہ عبادت کر سکتے ہیں، یعنی نماز میں لمبی قرات قرآن۔ آپ کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے جتنا وقت ہے اسی میں کچھ وقت نوافل میں کھڑے ہو کر پڑھ لیجیے۔ اگر قرآن کا یہ حصہ جو آپ نماز میں پڑھنے جا رہے ہیں آپ نے پہلے سمجھ بھی لیا ہے، پھر تو کیا ہی بات ہے۔ کیسٹ وغیرہ کے ذریعے قرآن سنتے رہنا بھی رمضان میں آپ کے روزے کا اجر اور وزن بڑھا سکتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ قرآن پڑھنے سے کچھ وقت بچے تو سنت اور سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ رمضان کے دوران اپنے روزے کو زیادہ سے زیادہ رچ کرنے کے لیے ایک طرح سے نبی کی صحبت میں بیٹھنا ہے، سیرت پڑھنا۔ ریاض الصالحین ایمانی موضوعات پر احادیث کا ایک اچھا مجموعہ ہے۔ اردو سیرت میں الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی اور محسن انسانیت نعیم صدیقی صاحب کی عام فہم سیرت کی کتابیں ہیں۔ زیادہ علمی اور تاریخی تفاصیل درکار نہ ہوں تو یہ 2 کتابیں بہت اچھی ہیں۔ کسی صاحب کو اعتکاف بیٹھنے کی سعادت حاصل ہو تو وہ اور چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرے کہ سیرت کی ایک کتاب تو بس ختم کر کے ہی اٹھے۔ سیرت کی کتب ایسی چیز ہے جو پڑھ رکھی ہونا کافی نہیں، سیرت بار بار پڑھنے کی چیز ہے۔ سامعین، روزہ رکھ کر بھوک کے اور نادار مسلمانوں کا احساس ہو جانا بھی روزے کا ایک باقاعدہ مقصد ہے۔ صدقہ دراصل اسی احساس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مسکینوں کو کھلانا اس مہینے کا بہترین عمل ہے، ایک بہترین عمل ہے کم از کم۔ مساکین میں رشتہ داروں، پڑوسیوں اور محلہ داروں کا سب سے بڑھ کر حق ہے۔ پھر ان میں جو زیادہ نیک اور اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوں ان کا اور بھی بڑا حق ہے۔ اگر کوئی نیکی میں کم ہے چلیں تب بھی آپ کے صدقہ اور انفاق کے پیچھے اسے مسجد میں لے آنے کا مقصد، کوشش اور دعا ہونی چاہیے۔ کچھ بھی پکائیں، اس کا کچھ حصہ غریب پڑوسی یا پڑوسن کو نکال کر بھیج دیا کریں۔ کسی کو کچھ دیں تو عزت اور احترام سب سے پہلے دیں۔ جو غریب کو کچھ بھی نہ دے سکتا ہو وہ محبت اور پیار تو دے سکتا ہے۔ یہ نیکی بھی چھوٹی نہیں، مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ صدقہ ہے۔ بڑی بڑی افطاریاں عموماً پیسے کی نمائش ہوتی ہیں۔ دینی مواقع کو سیاسی اہمیت دینے کے اس دور میں لوگ افرادی قوت کا دکھاوا کرنے کا بھی یہی موقع سمجھتے ہیں۔ ایک مالدار روزہ کھلوانے کی نیکی کرنے پر آئے تو بھی مالداروں کو نہیں بھولتا، یا تو بس غریب نہیں رہتے۔ کھاتے پیتے آدمی کو افطار پر بلانا کبھی بھول بھی جائے تو 10 بار معذرت ہوتی ہے۔ اس گناہ کا کفارہ تک دیا جاتا ہے۔ جواب میں دوسرے مالدار صاحب بھی ان مالدار صاحب کے ساتھ خوب نیکی کرتے ہیں، وہ بھی جب دعوت کریں گے تو انہی کو بلائیں گے۔ یوں مالدار لوگ اپنا حساب عموماً برابر کر لیتے ہیں۔
خسارے میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ ویسے کوئی غریب اگر قسمت کا مارا ایسی دعوت پر آ بھی جائے تو شاید وہاں سے بھوکا اٹھ جانا زیادہ پسند کرے، الا ماشاء اللہ۔ بھائیو، رمضان بھی اگر امیر اور غریب مسلمانوں میں قربت اور اپنائیت پیدا نہ کر سکا تو پھر بتائیے اس کا کب موقع ہے؟ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ کھاتے پیتے عزیزوں اور دوستوں کو روزہ افطار کروانے میں کوئی حرج ہے، مگر ہماری بات کا یہ مقصد ضرور ہے کہ اصل نیکی تو غریب کا پیٹ بھرنا ہے۔ اگر آپ یہ اصل کام کر رہے ہو تو پھر کسی کو بھی کچھ کھلانے میں کوئی حرج نہیں، مگر کیا آپ نے یہاں رمضان میں کسی امیر کو کھانا اٹھا کر کسی غریب کے گھر کا رخ کرتے بھی دیکھا ہے؟ مالداروں کو رمضان میں یتیموں اور بیواؤں کا پتہ پوچھتے آپ نے ان کے گھر کا تلاش کرتے دیکھا ہو؟ مالدار کو غریب مسلمان کے ساتھ رمضان میں غریب مسلمان کے ساتھ ایک تھالی میں کھاتے ہوئے آپ نے زندگی میں بھی کتنی بار دیکھا ہوگا؟ ہاں البتہ اپنی کلاس کے لوگوں کے ساتھ پرتکلف افطاری نوش فرمائی جاتی ہے، اکثر ملاحظہ فرمائی ہوگی، سنا ہے بچے اچھے ہوٹلوں میں بھی لوگ یہ عبادت کرنے جاتے ہیں، یعنی افطار جو ہے وہ ہر کلاس کا اپنا اپنا افطار ہوتا ہے۔ دوستو، انسان کی موج پسند طبیعت عبادت کو عادت اور رسم بنا لینے پر ہر دم تیار رہتی ہے، نیکی کو دیکھتے ہی دیکھتے مشغلے میں تبدیل کر لیتی ہے، سنجیدگی میں شغل اور دل لگی کا پہلو جلدی نکال لیتی ہے انسان کی طبیعت، خواہ افطار کا معاملہ ہو یا آخری راتیں جاگنے کا، سنجیدگی غیر سنجیدگی میں بدل جاتی ہے۔ بھائیو اور بہنوں، عادت اور عبادت میں شعور اور احساس کا ایک لطیف فرق ہی ہے، بس اس فرق کو پورا مہینہ یاد رکھیے گا۔ عبادت کے مہینے میں بس عبادت ہی ہونی چاہیے۔ عبادت نام ہے ایک بڑی ہستی کی محبت اور اس سے خوف رکھنے کا، نہ اس محبت کی کوئی حد ہے اور نہ اس خوف کی۔ بھائیو، رمضان بھر بلکہ زندگی بھر عمل کے پیچھے اس جذبے اور اس کیفیت کو ٹٹولتے رہیے گا۔